حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کے جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لیے جو گنٹھیا میں مبتلا ہوں، جوڑوں کے دردوں میں مبتلا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ابھی ان کو بالکل نیا ہوا ہو، یورک ایسڈ کی وجہ سے ہو یا ویسے ہی ہو، تو ابھی انہوں نے کوئی بہت زیادہ پین کلرز اور سٹیرائڈز وغیرہ استعمال نہ کیے ہوں، تو ان کے لیے ایک بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ کچھ دن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور جوڑوں کے درد اور جسمانی دردوں سے ان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو یورک ایسڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نارمل ہو جائے گا۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اشگاندھ ناگوری جو ہے یہ 1 پاؤ لے لینی ہے۔ 1 پاؤ اشگاندھ ناگوری لے کے اس کو توے پہ ہلکا سا بھون لینا ہے، تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے۔ یہ جب تھوڑی سی سرخی مائل ہو جائے، اس کے بعد اس کو بالکل باریک پیس کے پاؤڈر بنا لیں، اور جتنا یہ پاؤڈر ہے اتنا ہی اس میں شکر، دیسی شکر دستیاب نہ ہو تو گڑ جو ہے وہ بھی آپ باریک کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ دونوں کو گرائنڈ کر کے کسی ڈبے محفوظ میں رکھ لیں۔ اب اس میں سے 1 چمچ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دودھ پتی کے ساتھ آپ نے دوائی کھلانی ہے، اور مریض کو کپڑا اڑا کے کسی پنکھا وغیرہ یا اے سی وغیرہ سے دور جگہ پہ لٹا دیں۔ آپ کو جس مریض کو یہ آپ استعمال کروا رہے ہوں گے اس کو پسینہ خوب آئے گا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو پسینہ آنے دیں۔ جب اچھی طرح پسینہ آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو آرام کے ساتھ آپ 2-3 گھنٹے ہوا سے دور ہی رکھیں، اور یہ دوائی جو ہے دن میں 3 دفعہ کم از کم جو ہے لازمی اس کو استعمال کروائیں۔ چند روز کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ دردوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا، اور کمزوری جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک اور بات آپ یاد رکھیں کہ جب آپ نے یہ دوائی کسی مریض کو استعمال کروانی ہے تو پھر آپ نے اس کو آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، کھٹی چیزیں، تیز مرچ مسالے، اچار وغیرہ یہ استعمال نہیں کروانی۔ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی بہت زیادہ پین کلرز نہ کھائی ہوں۔ ایسے مریض اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔